ہمارے ایک رشتہ دار ہیں جو تعلیمی سوسائٹی چلاتے ہیں، جو جن اساتذہ کو نوکری پر رکھتے ان سے معاہدہ کر کے لیتے ہیں اور 2-3 سال کی تنخواہ خود لے لیتے ہیں، تو کیا ان کی یہ کمائی حلال ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹیز جو چلتی ہے، چونکہ میں جانتا ہوں کیسی چلتی ہے، تو اس کو کچھ حد تک میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ کوئی بھی سوسائٹی جب ڈالی جاتی ہے تو جو نظام چل رہا ہے، قانونی بولیے یا حکومتی جو سسٹم آج چل پڑا ہے، اس سسٹم میں اگر ایک سوسائٹی کا رجسٹریشن ہوتا ہے 35 روپے میں، تو پوری سوسائٹی رجسٹریشن ہوتے کئی ہزار اور کبھی کبھار کئی لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے، کہ تو اس نظام کو اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا ہے کہ آفیشیل فیس کے علاوہ آپ کو کئی لوگوں کی جیبیں بھرتے ہوئے آپ اس چیز تک پہنچتے ہیں۔ تو اگر کوئی سوسائٹی سنستھا چالک ایسا ہے جس نے مسلمانوں کی فلاح کے لیے کوئی کام کرنا چاہا، جس کے لیے اس کے پاس کوئی طریقہ نہ تھا سوائے اس کے کہ اس طریقے سے جہاں رشوت دے کر وہ ڈالے، جس میں اس کو کئی لاکھ روپے رشوت دے کر وہ چیز لے کر آنا پڑی، اس لیے کہ ہم کو چھوڑ نہیں سکتے رشوت دینا بول کے چھوڑ دو ورنہ پورا سماج اندھیرے میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس نے لاکھوں روپے رشوت بھر کے وہ چیز لائی، جب وہ لا کر چلائیں گا تو ظاہر سی بات ہے وہ پیسہ کہاں سے بھریں گا؟ تو لہٰذا ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ پھر ہم اس پیسے کو پر کرنے کے لیے، بہرحال اس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے، اس کو جائز قرار نہیں دے سکتے، لیکن اس پیسے کو پر کرنے کے لیے ہم ٹیچر سے لیتے ہیں، اس لیے کہ ٹیچر ڈائریکٹ اس سے کمانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی صاحب ہے جو آپ کو نوکری دیتے ہیں، تو آپ ویسے اسکول میں جائیے مت، وہاں جا کے نوکری لیجیے، لیکن آپ کو پتا ہے کوئی بھی آپ کو نوکری ایسا نہیں دینے والا۔ آج تو حالت یہ ہے کہ آپ کو اگر مطلب سیکنڈری اسکول کے اندر اگر ٹیچر بننا ہے پرائمری کا، تو 4 لاکھ روپے لگتے ہیں آپ کو، اگر ہائر سیکنڈری یا اس کے اوپر ہے تو اس کے لیے آپ کو لگتے ہیں 6 سے 8 لاکھ روپے منیمم، میں بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے 11-12 کے اگر ٹیچر بن رہے ہیں تو 11-12 لاکھ چلتا ہے، اور سینئر ہے تو 18 لاکھ روپیز آج کل لیتے ہیں۔ اس میں ہو سکتا ہے ان کی زیادتیاں بھی ہو، میں اس میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی واقعہ ہے کہ مجھے اتنا خرچہ، اور اگر آپ سب یہاں نوکری کرنا چاہیں جس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور میں کیسے نکالوں یہ پیسہ بتائیے، یہ کیسے نکالوں؟ تو لہٰذا آپ اگر مجھے دیں، آپ کی تنخواہ دے دیں اتنے دن تاکہ وہ بھرپائی کروں، تو میں سمجھتا ہوں اگر اس کی نیت درست ہے کہ وہ ایک بہت بڑا کام سماج اور سوسائٹی کے لیے کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ کرے، یا پھر کچھ ایسے خیر خواہ نکلے آگے اس کی نیت کے مطابق کہے کہ بھائی وہ جو رشوت دی وہ ہم بھر دیتے ہیں، آپ اب مت لیجیے اور اس کو چلائیے، ٹھیک؟ ایک یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اگر یہ کرے تو یہ تو غلط ہے، پھر کہ بھائی کچھ نہیں تو ایک سنستھا ڈال دیں گے، چلائیں گے، ٹیچرس آئیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ان سے رشوت لیں گے، ان کو رشوت دیں گے، اور اس کو عام سمجھے گا رشوت دینا بہت اچھی بات ہے، رشوت دینا بہت اچھی بات ہے، میں وہاں دے رہا ہوں، میں تم سے لے رہا ہوں، اور ایک معمول بنا دیں کہ جبکہ 1 روپیہ اس کو نہیں لگ رہا ہے اور وہ اسے لاکھ اور کروڑوں لے رہا ہے، یہ تو پھر درست نہیں ہوا۔ اگر ویسا کرتے بھی آپ کے وہ رشتے دار، تو 100% اگر ان کی کمائی وہ نہیں ہے تو ان کا پیسہ حلال ہے، کچھ پیسہ تنخواہ سے آتا ہے، کچھ پیسہ سوسائٹی سے چلانے سے ملتا ہے، کچھ پیسہ ایسا بھی لاتے ہیں، تو چونکہ 100% ان کی تنخواہ حرام نہیں ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، ان کے پاس ان کا کھانا حرام نہیں ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں ایک اتنا بھی کام حرام کیا تو پورا نہیں ہوتا ہے اندر کے، ٹھیک؟ تو آپ اگر 100% کمائی اس سے تو حرام ہے، 100% نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، اور اس پہ بھی دیکھا جائیں گے ان کی نیت اور ان کے حالات، یہ کیوں لے رہے ہیں، کیا واقعی میں انہوں نے اتنا کیا کہ جس کے سے لینا پڑ رہا ہے ان کو۔ آگے انہوں نے کہا ہم نے ان کو کچھ رقم ادھار دی ہے، اگر وہ اس کمائی سے ہم کو ہماری رقم واپس کرتے ہیں تو ہم اس رقم کو سے عمرہ کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے آپ نے اگر کچھ رقم دی تو آپ کی رقم کیسی تھی؟ حلال اور درست۔ انہوں نے لے کر کیا کیا وہ چھوڑی، واپس آپ کو دے رہے ہیں تو وہ آپ کی رقم دے رہے ہیں، ان کی رقم نہیں دے رہے ہیں، آپ کی رقم دے رہے تو آپ کو وہ رقم لینا درست اور جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل عمرہ کیجیے کچھ بھی کیجیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کی رقم ہے، حلال آپ نے دی اور حلال ہی واپس دے رہے آپ کو، ٹھیک۔ آگے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ان کے گھر آنا جانا رہتا ہے، کیا ہم ان کے یہاں کھانا بالکل کھا سکتے ہیں آپ، اس لیے کہ ان کی کمائی کا میں سمجھتا ہوں یہ اکیلا ذریعہ نہیں ہوگا، اور جب ذرائع بہت سے ہو کمائی کے حرام حلال مکس ہو تو آپ کھا سکتے ہیں ایسی جگہ، ٹھیک۔ تو آپ یہاں کھانا کھا سکتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں۔ ویسے وہ خود بھی نوکری کرتے ہیں تو بالکل ان کی نوکری بھی ہے اور اس طرح سے تو بہرحال آپ ان کے پاس کھا سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز، اس میں کوئی نہیں، جب آپ ان کے پاس کھانا کھائے تو یہ امید کرے کہ ان کے حلال پیسے سے، لیکن وہ خامخواہ کی احتیاط والا جذبہ مت رہی، کچھ لوگوں میں خامخواہ ایسا کھوج ہوتی ہے کہ کسی کو انتہا نہیں، شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے باطن نہیں۔ ایک صاحب بولے کہ میں بہت متقی پرہیزگار ہوں، میں نے کہا اچھا کیسے آپ بول رہے تو تھوڑا بتا دیجیے ہم کو یہ تقویٰ کیسا ہے آپ کا؟ تو کہا میں تو کھانا اتنا احتیاط کرتا ہوں جب تک حلال معلوم نہیں ہو جب تک نہیں کھاتا۔ میں نے کہا ماشاء اللہ، اب یہ آپ کیسے معلوم کرتے ہیں، ذرا ٹف کام ہے نا۔ تو بولے میں کیا کرتا ہوں، دیکھیے دعوت آ گئی، میں دعوت میں چلا جاتا ہوں، ان کا اچھا، پھر دعوت میں آ کے پوچھتا ہوں ادھر آؤ، صاحب دعوت سے پوچھتا ہوں یہ حلال ہے حرام ہے،
اس کے بعد بیٹھتا ہوں میں نے، ماشاء اللہ کتنے لوگوں نے آج تک بولا حرام ہے؟ نہیں اب تک کس نے نہیں بولا، اور کون بولے گا تم کو دعوت میں جا کے کھڑے اور پوچھے حرام ہے حلال ہے؟ ہاں کوئی ملنے والا تم کو دعوت میں کھڑے جا کے حرام ہے حلال ہے؟ ظاہر پہ دیکھا جاتا ہے شریعت میں، ظاہر کیا ہے اس کا اچھا ہے تو چلے جائیے، ظاہر کیا ہے اس کا نہیں، سب بول رہے کہ بھائی فلاں ہے حرام کاری، یہ فلاں 100% سود خوری ہے، فلاں 100%، کچھ پارٹ چل جاتا ہے، کچھ اچھا کچھ برا، تو پھر آپ مت جائیے، خامخواہ کا گیسٹ ورک مت کیجیے، اور خامخواہ ہر بار کچھ لوگ خامخواہ کی احتیاطیں کرتے ہیں، نہیں میرے کو ڈر لگ رہا ہے ان کی نوکری حرام ہوگی، ڈر کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ ظاہر کیا ہے نوکری کرتے حرام نہیں، وہ لیتے ہوں گے، ارے لیتے ہوں گے آپ کو کیا پتا؟ ایسا اگر سوچیں گے تو ہم دنیا نہیں جی سکتے، معلوم یہ کرتے ہوں گے فلاں ہوں گے، ہے نا، یہ سوچے تو پھر تو ہر آدمی گناہ گار ہے، اور یہاں آیا ہو سکتا ہے گناہ کر کے آیا ہوں، ہو سکتا فلاں ہوں، ہو سکتا بری نیت سے آؤں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ظاہر کو شریعت مانتی ہے، باطن کو نہیں مانتی ہے، وہ اللہ کا کام ہے کہ ہم کو شر سے حفاظت کرے باطن کی، لیکن ظاہر پہ ہم عمل کریں گے، تو لہٰذا اگر ظاہر ان کا درست ہے تو عمل کریے، خامخواہ کوریدنا ٹھیک نہیں، کوریدنا ظاہر دیکھیے اب کیا معاملہ یہ صاحب کا کیسا ہے، اور ظاہر اچھا ہے تو پھر آپ چلے جائیے، خامخواہ باطن اس کا مت کوریدیں۔